مرزا رسوا امراؤ جان ادا ناول تخلیق کرنے والے ایک ماہر نفسیات تصور کیے جاتے ہیں۔ امراؤ جان ادا، اس کی تفصیلاً گفتگو۔ امراؤ جان ادا میں مرزا رسوا نے بہت سے کرداروں کو ان کے احساسات اور جذبات کی روشنی میں دیکھا، اس لیے اس ناول کو نفسیاتی ناولوں میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ علی عباس حسینی نفسیاتی ناول کا تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نفسیاتی ناول کی بڑی شناخت حقیقت نویسی، معاشرت نگاری، تجزیہ نفس اور تحت الشعور کا بیان ہے۔ سہیل بخاری بھی کہتے ہیں کہ اس نفسیاتی ناول کا دائرہ عمل صرف 3 حقیقتوں تک محدود ہوتا ہے: معاشرت، سیرت و کردار اور تحلیل نفسی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروفیسر عبدالاسلام اس ناول کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ رسوا صرف نوابوں اور طوائفوں کی زندگی ہی کے نباز نہیں ہیں، بلکہ انہیں عوام، ان کے احساسات اور تفریحات سے بھی بخوبی واقفیت ہے۔ انہوں نے میلوں کا نقشہ بھی بڑے لطیف انداز میں کھینچا ہے۔ اس دور کی عدالتی کارروائیوں، چال بازیوں، جھوٹی، چھوٹی اور بناوٹی شہادتوں، مولویوں کی ایمان فروشی کی بڑی اچھی مثالیں پیش کرتا ہے۔ امراؤ بیگم کی ان باتوں کے ذریعے عورتوں اور مردوں کی نفسیات عیاں ہوتی ہے۔ محبت کے باب میں مردہ اکثر بے وقوف اور عورتیں بہت ہی چالاک ہوتی ہیں۔ محبت کے باب میں مرد اکثر بے وقوف اور عورتیں بہت ہی چالاک ہوتی ہیں۔ اکثر مرد سچے دل سے اظہار عشق کرتے ہیں اور اکثر عورتیں جھوٹی محبت جتاتی ہیں، اس لیے کہ جس حالت میں اظہار اور حالتیں ان کی اضطراری ہوتی ہیں وہ بہت ہی جلد متاثر ہوتے ہیں۔ مرزا رسوا جہان اور بہت سے علوم جانتے ہیں، وہاں وہ انسانی نفسیات سے بہت قریب تھے۔ انہوں نے اپنے ناول میں لوگوں کی نفسیات تک کی رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی اور ان میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ ان کے کردار مختلف نفسیاتی الجھنوں کا شکار بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں کہیں وہ اپنے کرداروں کے علاج کے بارے میں بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر مرض کی تشخیص ہی کرتے ہیں۔ پروفیسر احسن فاروقی مرزا رسوا کے نفسیاتی شعور کے بارے میں کچھ یوں رقم تراز ہیں کہ امراؤ کا فیضوں کے ساتھ بھاگنا ایک ایسا پیچیدہ نفسیاتی عمل ہے جس کے واقعی ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر جس کی تہہ تک نہ امراؤ ہی پہنچ سکتی ہے نہ ہی رسوا۔ دونوں کچھ سطحی منطقی اور عام نفسیاتی اصولوں سے اس حرکت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مرکب اور الجھی ہوئی نفسیات اور تخیلی عکس کشی کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے جو ہمیں یورپ کے بہترین ناول نگاروں میں ملتی ہے۔ لاشعور کی تحلیل سے وہ بالکل ناواقف ہیں۔ احسن فاروقی مزید لکھتے ہیں، اسی طرح امراؤ جب کانپور پہنچ گئی اور فیضوں کو گرفتار جاتے دیکھ چکی ہے اور ایک مسجد میں داخل ہوتی ہے، اس وقت اس کا مولانا کو بتانا اور ان پر ہنسنا بھی ایک عجیب پیچیدہ نفسیاتی حرکت ہے، جس کی بابت رسوا سوال کرتے ہیں کہ ہنسنے کی کیا ضرورت تھی، اور امراؤ محض یہ بتاتی ہے کہ مولانا کی شکل ایسی تھی جس پر ہنسی آئے۔ یہ بھی کتنی سطحی منطق ہے اور کتنی سطحی تحلیل نفسیات ہے۔ احسن فاروقی کا یہ تبصرہ بھی دیکھیے کہ اس امراؤ جان ادا میں ڈرامائی پیچیدگی کچھ کمی ضرور محسوس ہوتی ہے، مگر یہ کمی اتنی نہیں کہ اسے ناول کے دائرے میں نہ لایا جا سکے۔ رسوا کا اپنے کردار کے جذبات پر قابو کچھ ضرورت سے زیادہ سخت ضرور معلوم ہوتا ہے۔ وہ اہم واقعات کو گہری نفسیاتی تحلیل سے پیش کرنے سے قاصر ضرور نظر آتے ہیں۔ ان کی قوت تحلیل اس قدر زیادہ زوردار نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ ترین فنکاروں میں گنے جائیں۔ وہ زندگی کو گہری نظر سے ضرور دیکھتے ہیں، مگر ان کا باغیانہ عزم اور سرگرمی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی امراؤ جان ادا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر نفسیاتی ناول سے مراد یہ ہے کہ ناول نگار اپنے کرداروں کی داخلی کیفیات اور محسوسات کا تجزیہ کرتا ہے، تو سارے قصوں میں کسی نہ کسی قدر نفسیاتی عنصر کم و بیش موجود ہوتا ہے۔ صرف خارجی شکل و صورت، رفتار، گفتار، چال ڈھال یا چند واقعات کے بیان کر دینے سے شخصیت کا اظہار پوری طرح نہیں ہوتا، جب تک اس کا داخلی تجزیہ نہ کیا گیا ہو۔ نفسیاتی تحلیل اور تجزیہ کی 20ویں صدی کی جدید تکنیک اور فن ظاہر ہے۔ امراؤ جان ادا کے بعد کی بات ہے۔ امراؤ جان ادا کی بہت سے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے خاکے دیے گئے ہیں۔ ان کرداروں کے باطنی تصویریں نہایت ماہرانہ انداز میں کھینچی گئی ہیں۔ امراؤ جب مسجد میں قیام کرنے لگی ہیں تو مولوی صاحب لا حول پڑھتے ہیں۔ یہ کتنی عمدہ تحلیل نفسی ہے۔ مرزا رسوا جس طرح سے امراؤ سے کورید کورید کر سوال کرتے ہیں، اس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ مرزا امراؤ کی ذہانت
اور اس کے شعری ذوق کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے سے سوال پر امراؤ کے دل و دماغ میں چھپی ہوئی باتیں اگلوانا چاہتے ہیں۔ ماہر نفسیات بھی اپنے مریض سے بے شمار سوالات کرتا ہے اور اس کی نفسیاتی کیفیت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ ڈاکٹر میمونہ بیگم انصاری امراؤ جاندہ کے کرداروں کے تحلیل نفسی اور ان کی باطنی حالت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے رسوا اپنے فن میں منفرد ہیں کہ انہوں نے اردو زبان میں سب سے پہلے کرداروں کی داخلی کیفیات کامیابی سے ظاہر کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امراؤ جاندہ کا ہر کردار اپنی انفرادی خصوصیات کے ساتھ ساتھ قاری کے سامنے آتا ہے اور اس طرح اپنا نقش ذہن پر قائم کر جاتا ہے کہ مدت تک نہیں بھلایا جا سکتا۔ جب امراؤ فیض آباد میں مجرے کے لیے بلائی جاتی ہے تو وہ پرانے املی کے درخت کو دیکھ کر امیرن بن جاتی ہے۔ رسوا نے اس مقام پر امیرن کی نفسی تجزیہ نگاروں کی ہے۔ وہ بے مثال ہے۔ ایک مکان کو غور سے دیکھا، دل کو یقین ہو گیا تھا کہ یہی میرا مکان ہے۔ جی چاہتا ہے کہ مکان میں گھس چلی جاؤں، ماں کے قدموں پر گروں، وہ گلے لگا لے مگر جرأت نہ ہوئی، اس لیے کہ میں جانتی ہوں دیہات میں کیسے پرہیز کرنا ہے۔ دوسرے باپ کی عزت کا خیال ہے۔ نواب صاحب کی باتوں سے معلوم ہو چکا کہ جمعدار کی لڑکی کا نکل جانا لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر جی کہتا تھا، ہائے کیا غضب، صرف ایک دیوار کی آڑ ہے، ادھر میری ماں بیٹھی ہوگی، یہاں اکیلے تڑپ رہی ہوگی، ایک نظر سے دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ کیا مجبوری ہے؟ مجبوری بظاہر معاشرتی قدروں کی، معاشرتی رویوں کی اور معاشرتی امتزاجی کی۔ مرزا رسوا خود بھی زندگی کے مبصر ہیں، لیکن وہ اپنے ناول میں امراؤ کو بھی مبصر حیات بنا کر سامنے لائے ہیں۔ امراؤ کی زبانی مرزا رسوا نے بہت سی باتیں کہلوائی ہیں۔ امراؤ کی یہ باتیں سنیے، مجھے تو اور کسی چیز سے کان نہیں، لوگوں کے چہرے دیکھنے کا ہمیشہ سے شوق ہے۔ اگر ہم آخر میں یہ کہیں، امراؤ جاندہ اپنی کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری، خاکہ نگاری اور حیات انسانی کی مرکہ نگاری کے حوالے سے ایک جاندار، دلچسپ، انوکھا، منفرد اور لافانی ناول ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔